السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حیا کے سلسلے میں حدیث شریف آئی تھی اور اس کا آپ کے سامنے ترجمہ اور تھوڑی تشریح کی گئی تھی۔ یہ بھی بات آئی تھی کہ حیا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس روایت میں بضع و ستون کا بضع و سبعون دونوں طرح سے روایت آئی ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ زیادہ تر روایتیں بضع و سبعون کی ہیں، یعنی 69 تعداد ایمان کے امور کی شعبوں کی ذکر میں 69 کی تعداد آئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن صلاح نے بضع اور ستون کی روایت کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ اس میں تیقن ہے۔ 69 تو ہے ہی ہے، اگر 79 ہم مانیں تو 69 کا ہونا یقینی ہے، لہذا اس تیقنی تعداد کو لیتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی جس میں بضع و ستون کا لفظ موجود ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی ایمانی امور ایمانی شعبے انہی 69 یا 79 کے اندر منحصر نہیں ہیں، بلکہ یہ تکثیر کے لیے ہے، یعنی کثرت سے ایمانی شعبے ہیں، کثرت سے ایمانی امور ہیں۔ حیا جو ہماری اردو زبان میں بھی استعمال یہ لفظ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حیا کی بات ہے، حیا کرنی چاہیے، اور یہ بھی مشہور کہ جو حیا نہ کرے وہ جو چاہے کرے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ تو حیا انسان کا جوہر ہے، حیا انسان کی وہ جبلی اور طبعی امتیاز ہے جس کی بنیاد پر اس کے ارادے میں، اس کی عزیمت میں، اس کی فعالیت میں، اس کے کام میں، اس کے اعضاء و جواہر سے صادر ہونے والے افعال میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، ایک وزن پیدا ہوتا ہے، قدر اور حیثیت کا اظہار ہوتا ہے۔ لہذا حیا اصل میں وہ انکساری ہے، شکستگی ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، جو کسی مذمت اور سزا کے خوف سے طاری ہوتا ہے، اور یہ ایک خلقی اور فطری ملکہ ہے جو انسان کو ارتکاب معاصی اور قبیح چیزوں سے روکتا ہے، انسان کو ارتکاب معاصی اور قبیح چیز جو بری چیز ہے اس سے روکتا ہے۔ کیسے یہ کریں، کیسے ان کے پاس جائیں، میں نے انہیں گالی دی، اب میں کس منہ سے ان کے پاس جاؤں، وہ ہمارے فلاں بڑے ہیں، ہم کیسے ان سے جو ہے گستاخانہ بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ حیا جو ہے اس کو امر قبیح سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو کسبی ہے اور حیا طبعی ہے۔ حیا طبعی ہے، یعنی فطرتاً اللہ نے حیا کو انسانی مزاج کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر رکھا ہے، لیکن ایمان تو کسب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو ایمان بھی طبعی ہے جس طرح حیا طبعی ہے۔ ایمان بھی ایک جوہر ہے جو انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اب رہا ہے کہ اس جوہر کو وہ شان چڑھاتا ہے، اس پہ اس کو نکھارتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے یا ناقدر کرتا ہے۔ اسی کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے
کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، تو اس کے والدین جو ہیں اسے یہودی، نصرانی، مجوسی اور مشرک بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت ایمانی ہے، اسے مومن ہی بنتا ہے۔ جس طرح آم کی گٹلی گاڑ دی جائے، اس کی فطرت یہ ہے کہ تناور درخت ہونے کے بعد آم ہی اس میں لگے، انار کے درخت کی شاخوں میں انار ہی لگے، موسمی کی شاخوں میں موسمی لگے، سیب کی شاخوں میں سیب لگے۔ تو ایمانی جوہر، اس کے اعمال، اس کے امور، اس کے شعبہ زندگی میں ایمان کا ترشح ہو، ایمان کے رشحات ٹپکیں، یہ فطرتاً ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح اس کی طبیعت کو بگاڑ دیا جائے، قلم میں جو ہے وہ املی کا جو ہے قلم لگا دیا جائے، آم میں املی کا قلم لگا دیا جائے، تو پھر آم نہیں لگ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی طبیعت کو جو ہے بگاڑ دیا گیا، اس کی طبیعت میں تبدیلی کر دی گئی۔ ایسے ہی فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، وہ فطرتاً تو اللہ رب العزت نے ایمان پر پیدا کیا، لیکن عوارض جو بیچ میں پیش آئے، اس نے اس کی فطرت کو مسخ کر دیا اور وہ دوسری طرف اس کو لے گئے۔ تو اس طور پہ ایمان بھی فطری ہے اور حیا بھی فطری ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کا جز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر مان بھی لیں کہ ایمان کسبی ہے، ٹھیک، تو ایمان کا ارادہ تو کسبی نہیں۔ ایمان جو ہے، جس طرح ایمان کسبی ہے، اسی طرح سے حیا بھی حیا کا ارادہ کرتا ہے، حیا کے مقتضیات جو پیش آتے ہیں، حیا کے جو امور ہیں، یہ تو کسبی ہیں، لہذا ایمان بھی کسبی ہوا اور اس تناظر میں حیا بھی کسبی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو دوسرے کا جز تسلیم کیا ہے، اور حیا و شعبۃ من الایمان کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے انہوں نے حیا کو بھی کسبی مانا ہے۔ تو وہ جبلت و فطرت اور خصلت جو انسان کو اللہ نے ودیت کی ہے، جس کی بنیاد پر اس کے جوہر کھلتے ہیں اور کھلتے ہیں، وہی حیا ہے۔ اگر حیا نہ ہو تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ نفسانیت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی جبلت کو، اس کی فطرت کو، اس کی اصیل خصلت کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ اس کے مس کی کیفیت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، یہاں تک کہ مسخ ہو کر کے اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا دل جو ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے، اور پھر حق کی روشنی کو نہ وہ دیکھ پاتا ہے، نہ اس سے استفادہ کر پاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذریعے بات کل بھی آ چکی ہے کہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے پر استدلال کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایمان مرکب ہے، ایمان بسیط نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کے ذریعے اس حدیث کی تشریح کرنا چاہتے ہیں جو اس کے ذیل میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور خود یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس حدیث کو انہوں نے اس کے ترجمۃ الباب کے تحت لانے کی کوشش کی ہے۔
المسلم من سلم المسلمون، کتاب الایمان میں مسلم مومن کے بجائے مسلم کا لفظ آ رہا ہے ترجمہ تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم ہو یا مومن ہو دونوں کا مفہوم ایک، مسلم ہی مومن ہے اور مومن ہی مسلم ہے۔ جو اللہ کے قانون کے حضور میں سرفگندہ ہو، سر جھکا لے، تسلیم کر لے، وہ مسلم ہے۔ لیکن بظاہر اگر وہ ایسا کرتا ہے، دل نہیں جھکا ہوا ہے، تو اسلام کا مسلمان ہونے کا اطلاق تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ مسلم تو کہلا نہیں سکتا ہے۔ مسلم بظاہر معلوم ہوگا، لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ دل بھی جھکے، لہذا مومن مسلم کے مقابلے میں اونچا درجہ رکھتا ہے، اس کی فعالیت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور وہ مطلوب ہے، مقصود ہے، مستحسن ہے، محمود ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کو مسلم کے درجے میں اور مسلم کو مومن کے درجے میں، تو یہاں پر ترجمۃ الباب میں مسلمان یعنی کامل مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ مسلمان اس کے زبان سے اور اس کی دسترازی سے محفوظ رہیں۔ یہ ترجمۃ الباب ہے۔ لہذا اگر آپ غور کریں تو اسلام اور ایمان دونوں کو الگ کر کے بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، انہوں نے کہا، اعراب نے کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے تم صاحب ایمان نے ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لے آئے ہو۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے ذریعے اسلام اور ایمان کے فرق کو بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اسلام ظاہری چیز ہے اور ایمان باطنی چیز ہے۔ اسلام کا ترتب ظواہر پر اعضاء جوارح سے ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، باطن سے ہے۔ لہذا ظاہر اعمال جو ہیں اس میں ریا کا بھی دخل ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ جو اس سے ظہور ہو رہا ہے وہ حقیقی مفہوم کے ساتھ اصالتاً اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جو ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ حدیث نقل کی جو حضرت آدم بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وبه قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر واسماعیل عن الشعبی عن عبد الله بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شعبہ کے یہاں دو شیخ ہیں، ایک عبداللہ ابن ابی السفر ہیں اور اسماعیل ہیں، اور دونوں نے روایت کی ہے امام شعبی سے۔ حضرت امام شعبی صغار تابعین میں سے ہیں اور عننا کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہذا حضرت امام بخاری پر یہ ہے کہ صغار تابعین میں سے ہیں اور عننا سے روایت کر رہے ہیں، تو کہیں کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے ہیں۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے دوسری سند بھی انہوں نے پیش کی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من کلامہ ہی نہیں فرمایا، من لسانہ ہی فرمایا، اس لیے کہ کلام سے بھی کسی کی دل بستگی ہوتی ہے اور کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی پر طنز و تعریض کے تیر برسائے جاتے ہیں اور کسی پر پھول برسائے جاتے ہیں، لیکن بغیر کلام کے بھی
زبان کو ذرا سا باہر نکال کے حرکت دینے سے بھی طنز و تحریض کا پتہ چلتا ہے، اس سے چڑھایا جاتا ہے، اس سے اس کی حیثیت کو گھٹایا جاتا ہے، اس سے اشارے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں المسلم من سلم المسلمون من کلامہ کی جگہ کیا فرمایا گیا؟ من لسانہ فرمایا گیا، تاکہ دونوں کو حاوی ہو، کلام بھی اس میں آ گیا اور خود نفس لسان کے ذریعے جو آزار ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو۔ اور پھر لسان کا تعلق بڑا اہم ہے، بڑا مؤثر ہے۔ زبان سے انسان جو کہہ دیتا ہے وہ بہت دور تک اور بہت دیر تک وہ چلتا رہتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ ہاتھ محدود ہے، اس کی ایذا محدود ہے، ہاتھ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن زبان ہر جگہ پہنچ سکتی ہے۔ لہذا ید کو مقدم نہیں کیا گیا، مؤخر کیا گیا، اور لسان کو مقدم کیا گیا ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، منع فرمایا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی تسلی اور اطمینان اور دل بستگی کا سامان ہے۔ وہ یہ سوچتے کہ ہجرت کا مقام بہت اونچا ہے، ہم ہجرت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہمیں ہجرت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل بستگی کے لیے فرمایا کہ المہاجر، حقیقت میں مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے اس کو جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی منہیات سے گریز کرے، منکرات سے وہ اعراض کرے، گناہوں سے بچے، فواحش کا ارتکاب نہ کرے، تو وہ مہاجر ہے۔ جس طرح ایک ہجرت کرنے والا اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کو دم بھرتا ہے، ایسی یہ باطن سے ہجرت کر کے ظاہر میں آتا ہے، اپنے ظاہر کی صفائی پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو المسلم میں مہاجر ہوا، اور ہجرت ایک عمل ہے، ہجرت عمل ہے، زبان سے جو کلام ہے وہ ایک عمل ہے، تو عمل کا اطلاق اسلام پہ ہو رہا ہے، اور اسلام ایمان ہے۔ لہذا ایمان اعمال سے الگ نہیں ہے، اعمال اس کا اجزا ہیں، اعمال کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے، اور جب اعمال اس سے جڑیں گے تو مرکب ماننا پڑے گا، بسیط ماننا صحیح نہیں ہے۔ لہذا مرجیہ کی تردید مقصود ہے کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں۔ یہاں سے دو تعلیق کا ذکر کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابو معاویہ نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے عامر سے روایت کیا، عامر قال سمعت عبداللہ بن عامر۔ اس سند کو، اس تعلیق کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عامر جو امام شعبی ہیں، پہلی سند کے اندر عن الشعبی عن عبداللہ بن عمر ہے، اننا کے ساتھ روایت ہے، وہاں یہ شبہ ہو سکتا تھا کسی کو کہ حضرت شعبی جو ہیں وہ صغار تابعین میں سے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ نہ سنے ہوں، لہذا سمعتوں کے ساتھ یہ روایت یہاں پر نقل کر کے حضرت امام بخاری نے اس کی گویا کہ استحکام، اس کی تقویت کے لیے یہ روایت نقل کی، اس سند کو نقل کیا ہے۔ تیسری جو تعلیق ہے وقال عبد العالی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعلیق یہ نقل کی کہ عبد العالی نے حضرت داؤد سے روایت کی، جس طرح ابو معاویہ نے روایت کی، عن عامر عن عبداللہ،
اس روایت میں عبداللہ ابن عمرو کی جگہ صرف عبداللہ ہے، تو یہاں شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کیٹیگری میں، طبقے میں صرف عبداللہ ہیں، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں عبداللہ ہیں اور اس سے مراد کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں، لہذا اس کو بتانے کے لیے اور اس شبہے کے ازالے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سند نقل کی تعلیقاً، تاکہ بات صاف ہو جائے کہ پہلی سند میں جو عبداللہ ابن عمرو ہیں وہی عبداللہ یہ ہیں، یا عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ باب اطعام الطعام من الاسلام ہے، باب اطعام الطعام من الاسلام، یا اس کے پہلے ایک باب ہے باب ای الاسلام افضل، تو باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ کے بعد جو باب لے آئے وہ باب ای الاسلام افضل ہے۔ ای کا اطلاق ذو اجزا چیزوں پہ ہوتا ہے، جس کے بہت سے اجزاء ہیں۔ کون سا اسلام افضل ہے؟ کیونکہ اسلام ذو اجزا ہے، اسلام ذو اجزا ہے، ذو اجزا ہے تو مرکب ہے، اور جب مرکب ہے تو وسیط نہیں، یہ ثابت کرنا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ذو اجزا ہوتے ہیں جو چیزیں، اس میں بعض سے چیزیں افضل ہوتی ہیں، بعض اجزا بعض حصے سے افضل ہوتے ہیں، کہ اسلام کے بعض امور سے افضل ہیں، بعض خصلتیں بعض خصلتوں سے افضل ہیں، بعض حالتیں بعض حالتوں سے افضل ہیں۔ تو ای الاسلام افضل، تو یہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو اسلام تو افضل ہی افضل ہے، اسلام تو کمال ہی کمال ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک محذوف ماننا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ یعنی ای اصحاب الاسلام افضل، کون اسلام والے افضل ہیں؟ اور اس کی تائید مسلم شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں ای المسلمین افضل آیا ہوا ہے، کہ مسلمانوں میں سے کون افضل ہے، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ تو مسلمان اپنی خصلتوں، اپنی عادتوں، اپنے اوصاف کی بنیاد پر ان کی افضلیت کا حکم لگایا جائے گا، یا ان کے ادنا اور دنی ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اوصاف کی بنیاد پہ۔ تو ای المسلمین یا ای الاسلام یا ای اصحاب الاسلام، تو جب افضل ہوئے تو اس میں دنی ہوئے، تو اجزا میں جو تفاوت ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مرکب ہے، بسیط نہیں۔ حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل۔ صحابہ کرام نے پوچھا۔ ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے سوالات کیے اور حضور نے جوابات دیے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ سوالات ایک ہی قسم کے تھے لیکن جواب میں اختلاف تھا، جواب مختلف، وہ اس لیے کہ سائل کے اختلاف کی وجہ سے جواب مختلف ہوا ہے۔ سائل جس نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افتاد، اس کی طبیعت، اس کی سرگرمی، اس کے اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، اور دوسرے کو اس کی ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جواب دیا، تو اس جواب میں ظاہر ان کی رعایت کی گئی تو فرق ہوا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے، اور سوال کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری
فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا، اس مجلس میں اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس اسلام کی بات نہیں کہی، بلکہ اسلام پر چلنے والوں کی بات کہی، اسلام پر جو عامل تھے ان کی بات کہی، ان کے صفات کا ذکر کیا، اور کرتے ہوئے وہی حدیث کا ایک ٹکڑا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان جس کی ایذاؤں سے زبان اور ہاتھ کی ایذاؤں سے محفوظ رہے۔ ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہو تو ان کے ساتھ ایذا کا معاملہ کیا جائے، یہ نہیں ہے۔ چونکہ ایک مسلمان اپنے ہی حلقے میں رہنا پسند کرتا ہے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کا معاملہ اپنوں کے ساتھ زیادہ جو ہے خراب ہو سکتا ہے بنسبت دوسروں کے ساتھ۔ دوسروں کی تو رعایت کرتا ہے، اپنے بھائی کی رعایت کرے، اپنے چچا کی رعایت کرے، اپنے پڑوسی کی رعایت کرے، اپنے رشتہ داروں کی رعایت کرے، یہ اصل ہے۔ عام طور پہ مسلم حلقوں کے اندر رہتے ہیں، لہذا اس کی رعایت کرتے ہوئے حدیث کے اندر فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان جس کی ایذاؤں سے محفوظ رہیں، ورنہ المؤمن من امنہ الناس بوائقہ، مومن تو وہ ہے جس کی ایذا رسانیوں سے دوسرے لوگ جو ہیں، لوگ محفوظ رہیں تو لوگ میں سب آ گئے، مسلم بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے۔ تو یہاں پر ایو الاسلام سے مراد ایو اصحاب الاسلام ہے، تو شیء مرکب جو ہے اس کے لیے ای کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی خصلتوں میں تعدد ہے اور اس پر اسلام کا اطلاق ہو رہا ہے، تو اسلام مرکب ہے، بسیط نہیں۔ اس باب میں اور اس کے بعد جو باب آ رہا ہے، ان ابواب کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث نقل کی ہے۔ پہلی سند یعنی جس کی ابھی آپ کے سامنے تذکرہ آیا، اس کی پوری سند میں حضرات کوفیین ہیں۔ اس کے بعد والی سند جو ہے اس کی ساری سند حضرات مصریین کی ہے، اور اس کے بعد والی جو ہے سند وہ سب مصری ہے، مصریین کی ہے۔ ایک ایک حدیث نقل کی ان ابواب کے تحت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب حدیث مذکور سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعض اسلامی خصلتیں بعض سے افضل ہیں اور ان اوصاف و خصائل کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت دی جا سکتی ہے، تو اس سے یہ بات بھی بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کیا ہے، ذو اجزا ہے، ایمان کیا ہے، ذو اجزا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے ذریعے کمی اور زیادتی کو ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو انہوں نے شروع میں کہا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، لہذا مناسبت ظاہر ہے ترجمۃ الباب سے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، یا باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے۔ اس میں سب برابر نہیں ہو سکتے، کوئی زیادہ کھلائے گا، کوئی کم کھلائے گا، کوئی ہزاروں کو کھلائے گا، ہزاروں میں جو ہے غلہ تقسیم کر رہا ہے، اور کوئی 10-12 کو تقسیم کر رہا ہے۔ اسی طرح سے قلبی کیفیات میں بھی سب یکساں نہیں ہوں گے، تو ان کیفیات کے اتار چڑھاؤ یا اجناس کی کمی بیشی کا اثر اس کے اس پر بھی پڑے گا، لہذا اسلام میں کمی بیشی اس کے اعتبار سے واقع ہوگی، تو مرکب بھی ہے اور ساتھ ساتھ کمی بیشی کا بھی اس سے ظہور ہوتا ہے، لہذا اس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔
حدیث نقل کی. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاسلام خیر. أي الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت فرما کر کے، اور آپ کے ساتھ مہاجرین کا ایک سلسلہ رہا، تو ان کے پاس تو کوئی جائیداد تھی نہیں اور اپنے ساتھ بہت کچھ توشہ بھی لائے نہیں تھے. اس وقت ضرورت تھی کہ ان کو غذا ملے، ان کو کھانا ملے، اور لوگ ان کی آمد سے چی بجبی نہ ہو، تکدر کا چہروں پہ ظہور نہ ہو، بلکہ خوشی ہو، خوشگواری ہو، خوشحالی ہو، ایک دوسرے کی چاہت ہو. اور یہ سلام کے ذریعے بات سامنے آتی ہے. سلام کوئی کرتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ہماری چاہت، اور سلام نہیں کرتا ہے، منہ بسور کے چلا جاتا ہے، تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو ہم سے، ہمارے آنے سے، ملنے سے خوشی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی ایک چیز جس کے ذریعے انسانی مزاج متاثر ہوتا ہے اور انسانی کردار اس سے متاثر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ کھانا کھلاؤ. ضرورت ہے، لوگ بھوکے تھے، لہذا لوگوں نے اصحاب صفہ کے لیے دہانے کھول دیے. لوگ لے آتے تھے، کھجوریں لا کے ڈال دیتے تھے اور بھی چیزیں لا کے پیش کرتے تھے. تقرأ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. وصلوا فی اللیل والناس نیام وادخلوا الجنۃ بسلام. عبداللہ ابن السلام حضور سے ملنے آئے تو اللہ کے رسول یہی حدیث بیان فرما رہے ہیں، لوگوں سے ہی مخاطب، سلام کو عام کرو. سلام دل کی اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے جس میں چاہت ہے، محبت ہے، یگانگت ہے، اس نے انسجام ہے، اس کا اظہار ہے. اور جب یہ چیز ہوگی تو اپنی چیز پیش کرنے کا اس کے اندر کی رغبت پیدا ہوگی، اس کو دینے کے لیے تیار ہوگا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. اور ظاہر ہے اس میں سب برابر نہیں ہو سکتے، اس میں کمی بیشی ہوگی، یزید و ینقص کا اس کی وجہ سے اس پہ ترتب ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذریعے اس کو بھی ثابت فرمایا ہے. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. سلام کرو چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. آنے والا کون ہے یہ نہ دیکھ کر کے یہ چچا ہیں، یہ استاد ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ نگراں ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ چودھری ہیں، تب سلام کرو. آنے والا سامنے ہے، مسلمان ہے، محلے کا رہنے والا ہے، معلوم ہے مسلمان ہی ہیں، سلام کرو. اتنا تو معلوم ہے. جب مسلم معاشرے کے اندر ہو، سماج کے اندر ہو، کوئی گزرے اس کو سلام کرنا چاہیے. سلام کرنے پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، سلام کا جواب دینے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سلام کا جواب دینا فرض ہے، سلام کرنا سنت ہے. تو سنت کا ثواب فرض کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے سلام کی بنیاد پر. یہ اخلاق عالیہ ہیں اسلام نے جس کی ہمیں ترغیب دی ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے، سماج سدھرتا ہے، باہم محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی رعایت ہوتی ہے، اخلاقیات میں بلندی آتی ہے، انسانی مزاج و کردار کے اندر تنویر اور عکس جمیل کا ظہور ہوتا ہے. لہذا اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.